اور کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو پچھلے 90 سال سے وہ پروجیکٹ کرتے چلے آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ پبلک کو تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا. یعنی جب انہوں نے پروجیکٹس کی اکاؤنٹنگ کی کہ بھئی کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہر پروجیکٹ ان کا نقصان میں گیا تھا، فائدہ ہوا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جتنے ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں ان میں سے فائدہ نہیں ہوا، اور اگر کہیں پہ ہوا بھی تو مارجنل ہوا ہے. یعنی جس طرح آپ $1 بلین کا پروجیکٹ کریں اور اس میں سے فائدہ ہو $1 ملین کا، تو بلین لگا کے $1 ملین کمانا تو کوئی فائدے والی بات نہیں ہے نا. اور بہت سے کیسز میں وہ جتنا لگایا تھا اس سے زیادہ نقصان ہوا. اور اس میں جو ہے وہ نقصان جب پروجیکٹس کو آپ فائدے اور نقصان کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے کرنی ہوتی ہے ٹرو اکاؤنٹنگ. اور یہ جو ٹرو اکاؤنٹنگ ہے یہ بھی ایک آج کل کا کانسیپٹ ہے جو پروجیکٹس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اس میں آپ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا پیسہ لگا اور پیسہ لگنے کے بعد کتنا پیسہ اس سے جنریٹ ہوا. آپ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیسہ لگانے کے بعد آپ کے پاس کچھ اسیٹس ہیں جن کو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان اسیٹس کی ویلیو میں کتنی کمی آئی، اور جو کمی آئی اس کو بھی آپ اکاؤنٹنگ بکس میں ڈالتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ پروجیکٹ کر کے تو اتنا فائدہ کروا دیا. اب آپ پروجیکٹ میں جو آپ کے اسیٹس ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی لینڈ ہے. لینڈ آپ کا ایسیٹ ہے، سوائلز آپ کی ایسیٹس ہیں کیونکہ سوائلز کے اوپر سے وہ کام ہو رہا ہے. اب اگر آپ کی سوائلز ڈیگریڈ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوائلز کی ویلیو کم ہو گئی ہے. یہ اسی طرح سے کہ آپ نے پروجیکٹ کے لیے ایک گاڑی خریدی ہے. جب آپ نے گاڑی خریدی ہے تو اس کی یہ قیمت تھی. آپ نے 10 سال گاڑی چلائی ہے اور گاڑی کی اب وہ کنڈیشن نہیں رہی جو پہلے تھی، تو اس کا مطلب گاڑی کی قیمت کم ہوئی ہے. اگر گاڑی پہلے جو ہے وہ 10 لاکھ کی تھی اب اس کی قیمت 5 لاکھ رہ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پروجیکٹ میں سے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں. تو وہ ٹرو اکاؤنٹنگ میں وہ چیز آ جائے گی، ایسیٹ کی جو ڈیپریسیشن ہے اس کی کاسٹ بھی آپ نے ڈالنی ہے اس کے لیے. تو جو واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کی کاسٹ ہے ان پروجیکٹس کی پاکستان کے حساب سے، وہ آپ ڈالیں اس میں کہ کتنی آپ کی لینڈ ڈیگریڈ ہوئی ہے. پھر جو آپ کا ڈیلٹا ایروڈ ہوا ہے اس لینڈ کی کاسٹ ڈالیں آپ اپنے پروجیکٹس میں کہ اس سے لینڈ کتنا ایروڈ ہوا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے. کیونکہ جب آپ پبلک منی سے فیڈرل فنڈنگ سے آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ تو پورے ملک کے لیے ہے. تو پورے ملک سے جو اس پروجیکٹ کے نقصانات ہو رہے ہیں وہ آپ نے اپنی اکاؤنٹنگ بکس میں لے کے آنے ہیں. آپ یہ مت کہیں کہ جی ڈیلٹا تو ڈیم سے 1000 کلومیٹر دور ہے تو اس لیے ڈیلٹا تو ڈیم کا وہ حصے میں نہیں آتا، اور ڈیلٹا کا نقصان کیونکہ 50 سال بعد ہوا ہے تو اس لیے ڈیلٹا کے متاثرین جو ہیں وہ ڈیم کے متاثرین نہیں ہیں. اور وہ جن کے سر کے اوپر انہوں نے آ کے ڈیم بنایا، جن کے گاؤں کے بیچ میں انہوں نے جھیل بنا دی، ان کو نکالتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیونکہ آپ ابھی نکل رہے ہیں تو اس لیے آپ متاثرین ہیں. تو کچھ ایسے بھی متاثرین ہیں جو ڈسٹینس میں اور ٹائم میں ڈیم سے دور ہیں، وہ بھی متاثرین ہیں. تو اب جب آپ ٹرو اکاؤنٹنگ کریں گے پاکستان کی، مجھے نہیں پتہ ابھی تک کسی نے اس طرح کی ٹرو اکاؤنٹنگ کی ہے کہ نہیں کی ہے، لیکن جو یونیورسٹیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اب ان کا کام ہے کہ یہ ٹرو اکاؤنٹنگ کے اوپر کام کریں. اسپیشلی جو سندھ کی جو یونیورسٹیز ہیں اور سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں جن کو مسائل کا پتہ ہے، یہ اسٹوڈنٹس کو آپ ٹاپکس دیں. آپ کے ساتھ کے جو کولیگز وغیرہ ہیں آپ ان کو کہیں جو واٹر سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹس اٹھائیں، ڈھونڈیں کہ کدھر کدھر کیا نقصان ہوا. تو یہ ٹرو اکاؤنٹنگ کی جو ہے نا یہ بھی ایک ٹرم پاکستان میں اب آنی چاہیے. ابھی تک اس چیز کو چھپایا گیا ہے، سپریس کیا گیا ہے، یا اس کو جو ہے وہ اس پہ اگر کسی نے بات کی ہے تو اس بات کو آگے چلنے سے روکا گیا. تو ابھی اگر ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم بولنا شروع کر دیں کہ یار ٹرو اکاؤنٹنگ شروع کرو. کیونکہ امریکہ میں جب ہوئی تو بیورو نے اپنا مشن چینج کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی آئندہ ہم اریگیشن کا پروجیکٹ فیڈرل فنڈنگ سے نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جو پروجیکٹس ہوئے ہیں ان کا یا تو نقصان ہوا ہے یا اگر فائدہ ہوا تو بہت مارجنل ہے، تو اس میں انویسٹمنٹ کی تک نہیں بنتی. پھر انہوں نے کہا کہ اب بیورو کیا کرے گا. اب انہوں نے کہا کہ اب بیورو 2 چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ کرے گا. پہلی چیز کہ جو نقصان ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، اس پہ فیڈرل فنڈنگ جائے گی. جہاں پہ ڈیلٹا ایروڈ ہوا ہے، جہاں پہ ویٹ لینڈس خراب ہوئے ہیں، جہاں پہ انوائرمنٹ خراب ہوا ہے، جہاں پہ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، جو وہ نقصان ہوئے ہیں سوشل اور انوائرمنٹل سیکٹر میں، بیورو پیسہ فیڈرل فنڈنگ سے بیورو وہ پروجیکٹس کرے گا جس سے یہ نقصان جو ہے ان کی تلافی ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ بیورو اریگیشن ایفیشنسی پہ
انویسٹ کرے گا. اور اگر آپ ادھر دیکھیں تو ادھر تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آپ خود سوچیں کہ امریکہ جیسا ملک جو دنیا کی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجیز کے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے, 1993 میں امریکہ سپر پاور ہی تھا, چاند سے ہو کے واپس آ چکا تھا, اسپیس شٹل کے مشن کر رہا تھا, انٹرنیٹ بنا رہا تھا, ٹھیک ہے, یہ موبائل فون وغیرہ بنا رہا تھا, جی ایس ایم سیٹلائٹ کمیونیکیشن, یہ ساری چیزیں امریکہ میں ایجاد ہو رہی تھی 93 میں. تو 93 میں بھی ان کی اریگیشن ایفیشینٹ نہیں تھی, ورنہ بیورو کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کا چیف جو ہے وہ کہے کہ اب ہم اریگیشن ایفیشنسی کے اوپر کام کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اریگیشن ایفیشنسی ہماری طرح کی تھی, وہ بھی فرو بنا کے فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں جس طرح سے ہم کرتے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر بھی یہی کلچر انٹروڈیوس ہو کہ پورے کے پورے دریا کو روک کے تو کھیت میں ڈال دو. جب آپ پورے دریا کو روک کے کھیت میں ڈال رہے ہیں تو آپ کو فکر نہیں ہے نا کہ ایفیشنسی چاہیے کہ نہیں چاہیے, اور جس کے پاس زمین ہے وہ تو یہ کچھ کرے گا جو وہ کر رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے اس نے 93 میں کہا کہ ہم اریگیشن ایفیشنسی کے اوپر انویسٹ کریں گے, ہمارے جو نقصان ہوئے ہیں دریاؤں کو باندھنے سے اور ڈیزرٹ کو گرین کرنے سے, ہم وہ نقصان پورے کریں گے. تو امریکہ نے تو اپنا قبلہ درست کر دیا, لیکن ہم ابھی تک اپنا قبلہ درست نہیں کر رہے. اور امریکہ میں پھر ایک اور چیز بھی تھی کہ یہ جب بیورو آف ریکلیمیشن کی جو 90 سال کی ہسٹری ہے, جس میں ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ دریاؤں کو روک دو اور ڈیزرٹس کو گرین کر دو, وہی مینڈیٹ لے کے وہ یہاں پہ 1960 میں ان کے لوگ آئے تھے, 1960 میں 1950 کی دہائی میں آئے تھے, 1960 میں تو معاہدہ بھی کرا لیا تھا. جب 1950 کی دہائی میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ پڑھایا کہ جی اگر پانی دریا میں چل رہا ہے تو وہ استعمال نہیں ہو رہا, اور اگر پانی سمندر میں چلا گیا تو وہ ضائع ہو رہا ہے. یہ سبق پڑھا دیا انہوں نے ہمیں. اور ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں 1950 سے لے کے ابھی تک کے, وہ اسی سبق کو دہرا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بہت سے لوگ باہر کی ڈگریاں لے کے بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر سے پڑھ کے کیا آئے اگر وہ یہی سبق دہرا رہے ہیں. اور یہ سبق پڑھانے والے کون صاحب تھے؟ یہ جو صاحب تھے ان کا پانی کے بارے میں نالج ان کا زیرو تھا, ان کا پانی کے نالج سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ پروفیشنلی قانون دان تھے, لائر ٹائپ تھے یہ, اور انہوں نے یہ سبق پڑھایا ہائیڈرولوجی کا کہ اگر پانی چل رہا ہے دریا میں تو وہ استعمال نہیں ہو رہا, اور اگر سمندر میں چلا گیا تو ضائع ہو گیا. اور یہ پرانا بیورو کا سبق تھا. یہ سبق جو ہے یہ امریکہ میں بھی کسی زمانے میں چلتا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جی دریا کو سمندر میں نہیں جانا چاہیے. تو اس وقت جس وقت امریکہ میں یہ بڑے بڑے ڈیم اور بڑے بڑے پروجیکٹ پرپوز کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں ان کی اپوزیشن نہیں ہوتی تھی, اپوزیشن اس وقت بھی ہوتی تھی اور بہت زیادہ ہوتی تھی. لیکن اس وقت ان کے کچھ ٹرکس تھے جو بیورو نے ایجاد کی. وہ ٹرکس آج ہمارے اوپر وہی آ کے کی جنا وہ کان میں ڈال دیتے ہیں, تو پھر یہ وہی ٹرکس متاثرین جو ہیں جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے خلاف یہ وہ ٹرکس استعمال ہوتے ہیں. ٹرک کیا ہے کہ آپ ایک ڈیم بنانا چاہتے ہیں, بڑا ڈیم بنانا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوگی. اب بیورو بجائے کہ ایک ڈیم اس جگہ پہ پروپوز کرے نا, بیورو 3 ڈیم پروپوز کر دے گا. بیورو کہے گا کہ ہم 3 ڈیم بنانے جا رہے ہیں, تینوں ڈیموں کی فیزیبلٹی رپورٹس آ جائیں گی, سارا کچھ آ جائے گا. اب جب لوگ شور مچائیں گے تو پہلے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے 3 بنانے ہیں, 3 بنانے ہیں. پھر کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. پھر کہیں گے کہ اچھا ہم 1 کام کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم 2 کام کر دیتے ہیں. 2 کام کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب ہمارا معاہدہ ہو گیا, ہم نے آپ کی بات زیادہ مان لی, ہم نے 3 بنانے تھے اب ہم صرف 1 بنا رہے ہیں. تو بات تو آپ کی جو ہے وہ زیادہ بھاری رہی, ہماری تو بات رہ گئی, ہم تو 3 کی جگہ 1 بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے پرانے ٹرکس ہیں. یعنی اتنا زیادہ کہہ کے تو پھر اپنا کام بیچ میں سے نکال دو. اب یہ ٹرکس یہاں پہ بھی چل رہے ہیں. دوسرا ٹرک جو برٹش کے زمانے سے انہوں نے سیکھا ہوا تھا کہ جو کمیونٹی زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے, جو گروپ, ان کو بھی تھوڑا سا, جس کو ہم کہتے ہیں نا دانہ ڈال دو, ان کو بھی تھوڑا سا ایسے کر کے ڈال دو. جب وہ ایک دفعہ دانہ کھانا شروع کر دیں تو پھر اپنا کام شروع کر دیں. اگر آپ بولیں کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو, تو آپ کو یار تمہیں بھی تو دیا ہے. اب یہ جو آپ کا ڈیلٹا بیراج ہے نا, یہ کچھ ایسی کہانی ہے. انہوں نے کام اوپر کرنے ہیں. سندھ نے
ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی جب یہ ثاقب نثار صاحب کی ڈیم فنڈ اور یہ جس کو یہ ڈیم فن بھی کچھ لوگ کہتے ہیں